کہ میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، کہ آیا ہوں میں کٹیہار سے بھرتی ہے میرا نام، آیا ہوں میں کٹیہار سے بھرتی ہے میرا نام، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ ارے چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے آقا کا یہ فرمان، چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے آقا کا یہ فرمان، میں بھارت کا مسلمان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ ایک گاؤں میں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، انتقال کے بعد آپ لوگوں کے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کے یہاں قرآن خوانی؟ تو ہاتھ اٹھائیے تو۔ ارے بھائی، ایسی نہیں کہ میں آپ کی قرآن خوانی کر کے جاؤں گا، ایسی بات کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہوں گے لوگ۔ بہرحال قرآن کی برکت کی کتابیں ہر ہمیشہ اور ہر وقت پڑھنے کی کتابیں، مرنی اور موت کے موقع سے نہیں بلکہ ہر موقع سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نوجوان کھڑے ہیں، تھوڑا آپ تشریف لے آئیے۔ بڑے بڑے اچھے عالم ہیں، حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب، یہ سب کے سب ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جب ان کی باری آئے گی تو وہ خود بخود آ جائیں گے۔ البتہ شمشاد بھائی، یہ لوگ کو اس لیے بھروسہ نہیں ہے کہ حضرت مولانا الطاف صاحب نے بیچارے اتنے تذکرہ کر دیے اور اتنی باتیں کر دی کہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب آ رہے ہیں۔ کچھ نوجوان دیکھ کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ اب تک نہیں آئے۔ عبداللہ سالم صاحب کا اعلان ہو رہا، اب تک نہیں آئے۔ تو ماشاءاللہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تنویر زکی جب مائک پکڑ لیتا ہے تو صداقت ہی صداقت پیش کرتا ہے۔ تمام مقررین جب آ جاتے ہیں تب میں مائک سنبھالتا ہوں اور پروگرام سنبھالتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ لہہ کے بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ایک گاؤں میں ایک بوڑھیا تھی، بوڑھیا تو جانتے ہیں، بوڑھی ماں جس کو کہتے، بوڑھی ماں تھی۔ اس کا بیٹا کا انتقال ہو گیا، شمشاد بھائی، اس کا بیٹا کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ہم ہی مر جاتے ہو، ہمارا بیٹا زندہ ہو جاتا ہو، ہمارا بیٹا جوان ہے، ہمارے پوتے ہیں، ہماری پوتہو ہے، اے اللہ ہم مر جاتے، میرا بیٹوا بچ جاتا۔ اتنے میں ہم جیسے آدمی ناٹے قد کا، رات کے موسم میں کالی چادر اوڑھ کے ڈائریکٹ پہنچ گیا اور کہا ماں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، اور کہا اللہ نے کہ اس کے بیٹا کو زندہ کر دو اور اس بوڑھیا کی روح کو قبض کر لو۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے بابو جس کا نمبر لگ گیا لگنے دو، مجھے مت لے جاؤ۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ سوچ رہے جس کا نمبر لگ گیا لگنے دو، میرا نمبر نہ آئے۔ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھ جائیے۔ ارے کرسی پہ بیٹھنے والے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں، کبھی وہ ٹیمپو پر بیٹھ کر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی وہ نالی کھڈے میں جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں وہ کرسی والے، اور کون کون در و دروازے پہ جاتے ہیں، چوکھٹ پہ جاتے ہیں۔ لیکن جو زمین پر بیٹھتے ہیں اللہ اس کو ہمیشہ بلند و بالا کرتا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب پاس تھا تو انہیں میری قدر نہ تھی، جب پاس تھا تو انہیں میری قدر نہ تھی، اب خوابوں میں وہ میرے بالوں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ آ جاؤ یار، اتنی سہانی محفل، اتنا بڑا پنڈال، شادی کے موقع سے مل جانا یہ سیف گنج والوں کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب اور عبداللہ سالم صاحب، حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی جو رگ وید اجروید شاموید تمام زبانوں کے ماہر ہیں، انٹرنیشنل مقرر ہیں، وہ بہار کے جوہر ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھوتے ہیں۔ اور یقین جانیے آپ کے بہار میں بڑے بڑے جوہر ہیں۔ انگریز
ایک کوہ نور ہیرا کو لے کے چلا گیا تو کیا ہوا؟ ارے وہ جیسے ہزاروں ہیرے ہیں جو ہمارے بہار میں آج بھی ہمارے گلیوں میں گھومتے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے علاقے کے آن بان شان جناب قاری عبد الرحمن تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کی بھی تلاوت ہونی ہے۔ آپ لوگ تشریف لے آئیے، اندر چلے آئیے، آگے جم کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ شیطان باغ کے ٹھنڈی کا موسم ہے، جب جم کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو بالکل تقویت ہوگی اور گرمی بھی لگے گی۔ ادھر آ جائیے، قریب آ جائیے ماشاءاللہ۔ پروں کو کھول، پروں کو کھول، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ پروں کو کھول، پروں کو کھول، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ ارے زمین سے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے؟ پروں کو کھول، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ زمین سے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے؟ ملا ہے تجھے حسن، یہ خوبصورتی اے سیف گنج والو، ملا ہے تجھے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ سنبھل کے چل، تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے۔ آئیے، ایک ایسا جوہر، ایک نایاب ہیرا جو سرزمین بہار اور ارریہ سے تعلق رکھتا۔ یاد رکھیے، سرزمین ارریہ وہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات پیدا ہوئے ہیں۔ اس سرزمین نے تنویر زکی کو چلنا سکھایا ہے، اس سرزمین نے تنویر زکی کو مائک پکڑنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور جب میں سرزمین ارریہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہوں تو یقین جانیے میرا پیر بھی تھر تھراتا ہے، جگر بھی تھر تھراتا ہے، دل بھی کانپتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے ایسے سے مجدد عالم اسٹیج پر آ جائیں گے۔ ایک جامعہ خیروا کے اندر تشریف، وہاں پڑھانے والے ایک قاری والمقری جناب قاری عبد الرحمن صاحب، جو کہ خیروا دور کے لائن سے، حفاظ کرام کے دور کے لائن سے یہ مدرسہ بہت مشہور و معروف ہے، پورے انڈیا نہیں بلکہ بدیش کے بھی بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ایسے ادارے کے مدرس جناب قاری عبد الرحمن صاحب، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ان کا لہجہ، ان کا سوز و گداز، ان کے الفاظ اور انداز ہر قرہ سے الگ تھلگ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، لگ کے بولے سبحان اللہ۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہمارے جان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب۔ ارے سن کے جان و دل میرا قربان ہے، سن کے جان و دل میرا قربان۔ ماشاءاللہ، اے دیکھیے یہ ہیں جناب عبدالستار صاحب بھارتی، اللہ ان کو دل کا غنا بنائے۔ انہوں نے میرا کھاتہ کھول دیا اور قرآن کے نسبت سے انہوں نے دیا، اس لیے کہ قرآن کی نسبت سے میں نے شعر پڑھا۔ یقین جانیے اگر کوئی عالم کو 10 روپیہ دیتا ہے تو اللہ ان کو 10,000 10 لاکھ سے نوازتا ہے۔ سب کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کا آنا جانا جب لگا رہے گا تو انشاءاللہ ہم کو مسکرانا بھی اچھا لگے گا، پڑھنا اور سنانا بھی اچھا لگے گا۔ آئیے جناب قاری عبد الرحمن صاحب مائک پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ لوگ مبارکبادی کے بہت زیادہ مستحق ہیں، اتنا دل کھول کر کے آپ نے سنا ہے۔ یہ اس جلسے کا یہ جو آج تاریخی دن ہے، آپ نے اس جلسے کو تاریخی بنا دیا۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا۔ عورت کو کتنا ذلیل کیا دنیا نے، اسلام نے آ کر کے کتنی عزت دیا۔ دکھا رہا ہوں لائن بلائن آ رہا۔ رومیوں نے کہا عورت شیطان، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ یہودیوں نے کہا سانپ اور بچھو سے بدتر ہے، عیسائیوں نے کہا یہ دوزخ کی چوکیدار ہے، عیسائیوں نے کہا یہ شیطان کی ایجنٹ۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ جو خوبی عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ دکھا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری جزاء
گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کائنات کی گاڑی رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے، میرا جگر ہے، میرا دل ہے. دل کے بارے میں فرمایا. بہن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو بہن پر مہربان ہوتا ہے، جو بیٹی رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون. یہ دنیا سامان ہے، یہ دنیا سامان ہے اور یہ دولت ہے، یہ دنیا وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الزم رجلها، ماں کے پیر کو پکڑ لو، ماں يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماں باپ سے بہتر کہیں نعمت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون نگری تمہاری گلیاں، تمہاری بستیاں، ان سب کو چھوڑ کر ارے يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. گھر اپنا چھوڑ کے دھرتی پہرو پکارتی ہے. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. کہیں تمہیں رک جاؤ جا رہے ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شادی سے پہلے ماں کو ماں سمجھا، شادی سے پہلے باپ کو باپ سمجھا، شادی کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. باپ کے لفظ میں ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ماں ہو گئی باپ اور ساس ہو گئی بنارس کی ساڑی. إنا أنذرناكم عذابا قريبا ساری خدائی ایک طرف جورو لگائیے. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. یہی خدمت
उठाएगी। يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. अब देखिए बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूँ जलसा, बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट के लिए रुका हूँ। ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى पर्दा क्यों नहीं है? पर्दा क्या है? ولسوف يعطيك ربك فترضى. आप लोग जोश के साथ सुन रहे हैं। निकाह से 3 फायदे होते हैं। जब निकाह होता है तो 3 फायदे होते हैं। दिल का सुकून मिलता है, ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى जिना के चोर दरवाजे ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. नजरी की वजह से दूसरा रास्ता चोर रास्ता नुमाइश औरत ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر औरत जिम्मेदार है, उसके घर वाले जिम्मेदार हैं। فأما اليتيم فلا تقهر जिम्मेदार है, वो जो कपड़ा पहन करके निकली है छोटा है बड़ा नहीं है। وأما السائل فلا تنهر. टाइट है, वो जो कपड़ा पहन करके निकली है औरत होकर के मर्द का कपड़ा पहन करके निकली है, मुसलमान होकर के गैर का कपड़ा पहन करके निकली है। ये औरत जिम्मेदार, औरत को पता ही नहीं कि मैं औरत हूँ। 2 चीज छुपाने की है, दौलत और औरत। जब فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. खुशबू लगा करके निकली है, औरत निकली है बेपर्दा बेपर्दा। الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد तीसरी मिसाल दे रहा हूँ। नबी का जिम्मेदार कौन है? الله الصمد पर्दे को पसंद नहीं करता। ये الله الصمد घर से बाहर निकल। لم يلد ولم يولد मुल्क का सिस्टम जिम्मेदार है। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. के बराबर हो, औरत ने मांगे।
औरत से कहा कि तुम बराबर, ये बताइए बाप बेटा बराबर होता है, उस्ताद और शागिर्द बराबर होता है, हाकिम और قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. दोस्तों और भी मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. खुदा हाफिज़.